بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ختم نبوت اسلام کا ایک اہم عقیدہ ہے۔ اسلام کے ان بنیادی نظریات جنہیں اصول دین کہا جاتا ہے، اس میں سے تیسرا نظریہ نبوت کہلاتا ہے، اور نبوت کی آخری کڑی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور ان کے بعد کوئی بھی نبی یا پیغمبر نہیں آئے گا۔ اسے کہتے ہیں ختم نبوت، یعنی نبوت کا سلسلہ، نبوت و رسالت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ ان کے بعد قیامت تک نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی رسول آئے گا، نہ کوئی ایسا انسان آئے گا جس پر وحی نازل ہوتی ہو۔ ایسا کوئی بھی انسان قیامت تک نہیں آئے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت تک کے لیے تمام انسانوں کے نبی ہیں، اور جہاں جہاں جو لوگ رہتے ہیں پیغمبر ان سب کے لیے نبی ہیں، یعنی ان کی نبوت جغرافیائی لحاظ سے اور وقتی لحاظ سے محدود نہیں ہے، تا قیامت باقی رہے گی۔ اسے کہتے ہیں عقیدہ ختم نبوت، اور یہ مسلمانوں میں ابتدا ہی سے یہ بات ثابت اور مشہور رہی، اسی لیے پیغمبر اکرم کا ایک لقب بھی خاتم الانبیاء کے نام سے ہے، یعنی انبیاء کے سلسلے کا آخری نبی، یا انبیاء کے سلسلے کو ختم کرنے والا نبی۔ پس حضرت محمد کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، نہ قرآن کریم کے بعد کوئی آسمانی کتاب آئے گی تا قیامت، یہی آخری کتاب ہے، اور نہ دین اسلام کے بعد کوئی اور دین یا شریعت اسلامی کے بعد کوئی اور شریعت یا طریقہ زندگی آئے گا۔ اس بات پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے، اجماع ہے۔ تمام مسلمان اور مسلمانوں کی جتنے بھی فرقے ہیں وہ عقیدہ ختم نبوت پر عقیدہ و ایمان رکھتے ہیں۔ لہٰذا مسلمان اب کسی اور نبی کے منتظر نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ کوئی مسلمان منتظر ہو کہ اب کوئی اور نبی آئے گا، وہ کہاں ہوگا، کیسا ہوگا، اس کا نام کیا ہوگا۔ نہیں، کوئی بھی مسلمان مزید کسی نبی یا پیغمبر کی آمد کا منتظر نہیں ہے۔ اور مسلمانوں کے درمیان، تمام مسلمانوں کے درمیان عقیدہ ختم نبوت اتنا اہم ہے کہ اگر کوئی اس کا منکر ہو تو گویا وہ خدا کی وحدانیت کا منکر ہوا ہے، یا وہ عقیدہ معاد کا منکر ہوا ہے۔ اتنی اس کی اہمیت ہے کہ یعنی اگر کوئی ختم نبوت کا منکر ہو جائے تو اسے منکر اسلام مانا جاتا ہے، اور وہ دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا جاتا ہے۔ بس یہ ایک اہم عقیدہ ہے جو اسلامی نظریات کا جز ہے۔ اس عقیدے پر کافی دلائل قرآن سے بھی موجود ہیں، اور خود احادیث سے بھی کافی دلائل موجود ہیں، جن سے یہی ثابت اور واضح ہوتا ہے کہ اسلام اللہ تعالیٰ کا آخری نازل کردہ قانون ہے، جس میں قیامت تک کے انسانوں کی تمام ضروریات کا احاطہ کیا گیا ہے۔ قیامت تک جتنے بھی انسان آئیں گے وہ اس جامع اور کامل الہی قانون سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لہٰذا مزید کسی دین، شریعت یا آسمانی کتاب کی ضرورت ہی باقی نہیں رہی۔ قرآن مجید نے اس سلسلے میں بالکل واضح الفاظ کے ساتھ اور دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ وَمَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ سورہ احزاب کی یہ 40ویں آیت ہے۔ یعنی بالکل واضح
خداوند متعال فرماتا ہے کہ وما کان محمد ابا احد من رجالکم، رسول خدا حضرت محمد آپ کے مردوں میں سے کسی مرد کے والد نہیں ہے۔ اس لیے کہ رسول خدا کے جو بیٹے تھے وہ ان کی زندگی میں ہی وفات پا چکے تھے اور فقط حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا زندہ تھیں، تو لہٰذا قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ کے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں، عورتوں میں سے فقط حضرت فاطمہ کے والد ہیں، لیکن مردوں میں سے کسی مرد کے والد نہیں، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ مراد یہ الفاظ ہیں کہ محمد فقط رسول خدا ہیں اور خاتم النبیین ہے، یعنی نبیوں کے سلسلے کا آخری نبی ہیں یہ، ان کے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور اسی طرح بعض دیگر آیات میں بھی اسی بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، ختم نبوت کی طرف، لیکن ذرا مختلف الفاظ کے ساتھ، کہ جہاں بعض آیات میں اشارہ ہوتا ہے کہ وما ارسلناک الا کافۃ للناس، اے رسول ہم نے تمہیں تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر، نبی بنا کر بھیجا ہے، یعنی تمہارے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یا دوسری آیت میں سورہ فرقان کی پہلی آیت میں یہ ذکر ہوتا ہے کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، کہ وہ اللہ بہت بابرکت ہے جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل کی، یعنی یہ فرقان قرآن کا ایک نام ہے، اس کتاب کو نازل کیا لیکون للعالمین، تاکہ وہ تمام عوالم کے لیے، تمام انسانوں کے لیے ڈرانے والا ہو، نبی ہو۔ اور اسی طرح دوسری آیت میں جو مشہور و معروف بھی ہے سورہ انبیاء کی 107ویں آیت کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ ہم نے تمہیں بھیجا ہے، رسول بنا کر بھیجا ہے، تمام عوالم کے لیے آپ رحمت ہیں، وما ارسلناک الا رحمتا، آپ تمام عوالم کے لیے رحمت ہیں اور نبی ہیں۔ تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بعض الفاظ میں، بعض آیات میں بالکل صراحتاً اور وضاحت کے ساتھ خاتم النبیین کی طرف اشارہ ہوتا ہے، اور بعض دیگر آیات میں انڈائریکٹلی یہ ذکر ہوتا ہے۔ بس آیات کی روح سے بالکل یہ ایک مسلمہ بات ہے، ایک طے شدہ بات ہے کہ پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور اسی طرح ہم دسیوں یا شاید سینکڑوں احادیث میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس بات کا ذکر موجود ہے، اور ایسی احادیث جو شیعہ سنی تمام فرقوں میں مستند ہیں اور بالکل یکساں عبارات کے ساتھ بارہا اور بارہا ذکر ہوئے ہیں، یعنی ایسی احادیث جو شیعہ کتب میں بھی بارہا درج ہوئی ہیں اور اہل سنت کی بھی معتبر کتابوں میں درج ہے، بالکل متواتر اور متفق علیہ احادیث، کہ ان میں سے ایک حدیث جو بالکل مشہور و معروف ہے کہ جہاں رسول خدا جب جنگ تبوک کے لیے مدینہ سے نکل رہے تھے تو حضرت نے اپنی جگہ مدینہ میں حضرت امام علی علیہ السلام کو گورنر کے عنوان سے منسوب کیا کہ میں مدینہ سے جا رہا ہوں، تو میری غیر موجودگی میں آپ مدینہ کے انتظامات سنبھالیں۔ اور اس مقام پر پیغمبر اکرم نے امام علی علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، کہ اے علی تم میرے بعد وہی منزلت رکھتے ہو جو منزلت حضرت ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نسبت، یعنی جس طرح حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین تھے، تم بھی میرے جانشین ہو، لیکن فرق صرف یہ کہ انہو لا نبی بعدی، میرے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا۔ بس اس کا مطلب یہ کہ رسول خدا اپنی زندگی میں ختم نبوت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ میرے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یا اسی طرح احادیث میں آیا ہے کہ حلال محمد حلال ابدا الی یوم القیامہ و حرامہ حرام ابدا الی یوم القیامہ، یعنی جو حلال شریعت محمدی میں ہے
وہ تا قیامت حلال ہے، اور جو شریعت محمدی میں جو چیز حرام ہے وہ قیامت تک حرام ہے، یعنی یہ شریعت قیامت تک کے لیے، اس کے بعد اور کوئی شریعت نہیں آئے گی۔ یا اسی طرح حدیث میں آیا ہے کہ ایھا الناس، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ایھا الناس انہ لا نبی بعدی ولا سنت بعد سنتی، کہ اے لوگو میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور میرے بعد کوئی ایسی سنت بھی نہیں آئے گی جو واجب الاتباع ہو۔ بس ایسے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نمونے کے طور پر میں نے بعض حدیث اور بعض آیات کی طرف اشارہ کیا۔ اس طرح کی دسیوں آیات اور احادیث موجود ہیں جن کی روح سے تمام مسلمان اس بات پر متفق ہیں اور اجماع رکھتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلسلہ نبوت کے آخری نبی ہیں، اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، نہ ان کی کتاب قرآن کے بعد کوئی آسمانی کتاب آئے گی، نہ دین اسلام کے بعد کوئی دین آئے گا۔ اگر کوئی آ کر اس طرح کا دعویٰ کرتا ہے تو تمام مسلمان اسے دائرہ اسلام سے خارج سمجھتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔